الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین. پچھلے سبق میں بھی یعنی کہ پہلا سبق جو تھا ہمارا، اس میں بھی بات چل رہی تھی کہ عرب کے لوگوں کے کیا توہمات تھے، سفر کے مہینے کے حوالے سے ان کے کیا خیالات تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل یعنی دور حاضر کے لوگوں کے سفر کے متعلق کیا خیالات ہیں۔ آج کل بھی ماہ سفر کے متعلق لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے توہمات، مختلف قسم کی من گھڑت باتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، یا اسی طرح کوئی نکاح نہیں کرنا، یا کسی ایک اہم معاملے کا افتتاح نہیں کرنا، یا کسی معاملے کا آغاز نہیں کرنا۔ گویا وہ سفر کے مہینے میں کسی بھی اہم کام کو کرنے سے گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نحوست ہے، اس مہینے میں نحوست ہے، تو وہ شادی جیسے سفر یعنی کہ سفر کہیں کا ٹریولنگ کرنی ہے، سفر کرنا ہے، وہ نہیں کرتے۔ کوئی بھی اہم کام وہ اس مہینے میں اس کا آغاز نہیں کرتے، بلکہ جب سفر کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ربیع الاول ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں شادی کے اپنے یعنی کہ برکات ہیں، اور یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، وفات کا مہینہ بھی ہے، تو وہ مہینہ ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کوئی اس مہینے میں اس نیت سے شادی یعنی وہ دیگر معاملات کرتا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی اس کانسیپٹ سے کرتا ہے کہ سفر کے اندر نحوست ہے اس لیے میں ربیع الاول میں کروں گا، تو پھر اب یہ چیز غلط ہے۔ سفر میں اس طرح کی کوئی یعنی کہ وہ سفر کے مہینہ گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سفر کے مہینے میں کر رہے ہیں تو بسم اللہ، آپ اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کا کانسیپٹ اور اس طرح کا معاملہ بالکل بے بنیاد ہے، محض باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ وہ جب سفر کی یکم تاریخ آتی ہے یعنی کہ یکم سفر سے 13 تاریخ تک یعنی کہ ان ایام میں وہ بطور خاص ان کو منحوس جانتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے نا یکم سے 13 تک نحوست ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 13 تاریخ کو کچھ چیزیں وغیرہ پکا کر اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری اس سے حفاظت ہو جائے، اس نحوست سے، اس مصیبت سے۔ یعنی کہ شروع کے 13 دن وہ بہت کہتے ہیں کہ اس میں نحوست ہے، فلاں فلاں، تو یہ بات بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی شرعی نظیر نہیں، کوئی دلیل نہیں، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اب معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں جنہوں نے یہ من گھڑت باتیں ایجاد کی ہیں، جن کی کوئی نظیر نہیں ہے، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، بے بنیاد باتیں ہیں، جب آپ ان سے کہتے ہیں تو ان کے رہنماؤں کے پاس ان کے باطل نظریات کی دلیلیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ دلیلیں کیا ہوتی ہیں؟ من گھڑت روایات، ضعیف روایات، اور ایسی کتاب سے لیتے ہیں جو جس سے روایت کا استدلال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب ایک روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ جو شخص مجھے ماہ سفر کے جانے کی یعنی ختم ہونے کی خوشخبری دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ اب وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوشخبری دو سفر کے مہینے ختم ہونے کی، میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ اب آپ خود دیکھیں اس روایت کو لوگ مائع سفر کے منحوس اور نامراد ہونے پر استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سفر کے مہینے کا ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بھئی سفر اگر گزر جائے تو پھر میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ تو واضح ہو یعنی یہ بات آپ کے لیے بالکل کلیئر ہو کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر محدث ہیں، جن کی حدیث کی تاریخ میں تصنیف میں بہت بڑا کام ہے، انہوں نے اپنی کتاب، ان کی ایک کتاب ہے الموضوعات الکبیر، ان کی ایک کتاب ہے الموضوعات الکبیر کے نام سے، انہوں نے اس طرح کی ساری موضوع من گھڑت جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ اس کتاب میں جمع کی ہیں، تو اس کتاب میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تو گویا یہ ایک من گھڑت حدیث ہے، خود سے بنائی ہوئی ہے، وضع کردہ حدیث ہے۔ موضوع کہتے ہیں وہ حدیث جو خود سے بنائی گئی ہو، تو گویا ایک من گڑت اور موضوع حدیث سے استدلال کرنا یعنی دلیل پکڑنا سراسر جہالت اور گمراہی کی بات ہے۔
اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو اور سنگین گناہ ہے۔ اور اب دیکھیں، اگر ہم بالفرض اس روایت کو مان لیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ان الفاظ میں کہاں آپ کو ملتا ہے کہ مائع سفر منحوس ہے؟ بالکل بھی نہیں ملتا۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو بھی تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ روایت من گھڑت نہیں ہے، چلو یہ روایت ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو مان لیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سمجھانے کے طور پر میں بتا رہا ہوں، اگر ہم اس روایت کو مان لیں تو آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم ہو چکا تھا کہ ماہ ربیع الاول میں ان کی وفات ہونی ہے، وہ اللہ سے ان کی ملاقات ہونی ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان سے ملاقات کا یعنی کہ وہ تھا انتظار، آپ مشتاق تھے کہ کب آپ کی ملاقات رب العالمین سے ہو سکتے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کے گزرنے اور ربیع الاول کے آنے کی، یعنی کہ اس کے اسٹارٹ ہونے کی خوشخبری کا کہا ہو کہ مجھے ایسی خبر لا کر دو۔ تو بہرحال ایک یہ کانسیپٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک من گھڑت اور ایک موضوع روایت ہے جس کو بیان کرنا یا جس سے دلیل پکڑنا بالکل بے بنیاد باطل ہے۔ تو واضح ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، اور آگے جا کے انشاءاللہ استدلال آئیں گے، دلائل آئیں گے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک اور بات، بعض لوگوں نے ایک کانسیپٹ بنا دیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ماہ سفر کا مہینہ ہے اس کے آخری بدھ کو، یعنی کہ جو سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مزدور کام نہیں کرتے، چھٹی مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا کاموں کو اس دن میں ترک کر دینا واجب ہے، اور چھٹی منانا اس میں اجر و ثواب ہے، اور وہ اس مہینے میں کچھ مطلب کچھ پکا کے تقسیم بھی کرتے ہیں، یعنی کہ آخری بدھ میں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بدھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے تھے، آپ نے غسل فرمایا تھا۔ اور اس کے حوالے سے ایک شعر بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ آخری چہار شنبہ آیا ہے، غسل صحت نبی نے پایا ہے، یعنی کہ جب آخری بدھ آیا سفر کا، آپ نے یعنی کہ بیماری سے جو صحت ہوئی اس کا غسل کیا۔ تو بہرحال ایسی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وفات سے پہلے مرض لائق ہوئی، وہ تو سفر کے مہینے کے آخری بدھ سے شروع ہو گئی تھی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہم اس پر خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ تو یہ بالکل عجیب و من گھڑت یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ اس میں یہ ہوا تھا تو اس میں وہ ہوا تھا، اس کے ساتھ عید منانا اور عجیب و غریب باتیں کرنا، نحوست کو جوڑنا، اور بالخصوص یہ جو آخری بدھ کا تہوار میں نے ذکر کیا، اس کی کوئی بھی شرعی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی نظیر نہیں ہے، خود سے من گڑت بنائی ہوئی ایک بات ہے جس کا بائیکاٹ کرنا، جس کو چھوڑنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ موجب گناہ ہے، ایک گناہ کا کام کرتا ہے، اس کو دین کا کام سمجھ کے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ مزید دلائل پر بات کریں گے۔